حق تعالیٰ نے حضرت ہود کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھگنا 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود کے پند و نصیحت ہی حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود کو عزت دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود نے جناب باری میں ان کفاروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت اور محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی، اور بت پرست خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت محن میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب لوگ قوم کی ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ سب ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے۔ تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استغفار باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے، مجلس عیش و عشرت میں سنوانے لگے۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک پیاس کی مصیبت کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء۔ وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دی، اور نہ پھر جاؤ تم گنہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم اس کا رسول تسلیم کریں گے۔
بس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ بس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور یقیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے، اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور یقیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ مزید نے کہا، یا الہی، میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ بعد میں یقیم نے کہا، یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں بتنا بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا کہ خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہتا ہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر ابر سیاہ سفید و سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے کیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ سب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا، لہٰذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اور اس کا نام ریح الیقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے ارادگی اور آسمان گر پڑے گا، اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر جب پھونکیں گے نر سنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جاوے گی زمین، اور پہاڑ ٹپکے جاوے ایک چوٹ، اس دن ہو پڑے گی ہوا پڑنے والی، اور پھٹ جاوے گا آسمان پر، اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لائے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا، تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی، اور کہنے لگی، بولے، یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود نے کہا، کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور وہ یہ ہے، یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ ہود نے فرمایا، اے کافروں، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھتے تھے، اور زن و مرد لڑکے بالے 4 پایوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں، اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے۔ اور
وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رات کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصروں وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیے اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں سے کوئی بچ رہا اور پتھر دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی، اور حضرت ہود نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سرمو ذرا برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے، جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود نے فرمایا کہ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپڑ دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کو ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس اس کے بعد حضرت ہود تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہووے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا؟ فائدہ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلا دیا اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خور توم اپنا اس کے سر میں چبھو کر سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح کو بھیجا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آنے پر میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔